أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود آپ کو قید خانے میں ڈال دیا تاکہ اپنے خاندان کے عیب کو چھپا سکے اور لوگ اس قصے کو فراموش کر دیں، لیکن اللہ تعالی نے اس قید کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے باعث خیر و برکت بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل زنداں ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، لہذا ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں لائق نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانے کے ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے ہیں یا ایک اللہ یکتا و غالب؟ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 34 تا 41۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، اس کے باوجود انہیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی چہم گوئیاں ختم ہو جائیں اور یہ معاملہ دب جائے۔ یہ مقصد بھی تھا کہ عوام یہ خیال کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھیڑ چھاڑ میں پہل کی ہوگی، اس لیے انہیں قید کی سزا دی گئی ہے۔ بہرحال آپ کو جیل میں بھیجنا ان کا ظلم تھا، تاہم اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اس طرح آپ ان عورتوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچ گئے اور ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا، اس کا نام بنوا بتایا جاتا ہے، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا، اس کا نام مجلس بتایا جاتا ہے۔ وہ کسی جرم کے سلسلے میں مشکوک تھے، اس لیے بادشاہ نے انہیں قید کر دیا تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور مخلوق خدا پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک خواب آیا جو اس کے شب روز کے مشاغل سے مناسبت رکھتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگوروں کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے اور انگوروں کے گچھے لگ کر پک گئے۔ اس نے انہیں لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ روٹیاں پکانے والے باورچی نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا اور تعبیر کی درخواست کی۔ دونوں نے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کے علم سے بخوبی واقف ہیں اور کہا،
لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ اس کی تشریح اس طرح بھی کی گئی ہے کہ تمہیں جو خواب بھی نظر آئے میں اس کی تعبیر کے واقع ہونے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، پھر جیسے میں نے بتایا ہوگا اسی طرح واقع ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس کھانا آنے سے پہلے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کھانا کیسا ہوگا، میٹھا یا کھٹا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ آپ نے فرمایا کہ سب کچھ مجھے اللہ نے سکھایا ہے، کیونکہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی توحید پر کاربند ہوں، اور اپنے معزز اجداد ابراہیم خلیل الرحمن، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے مذہب و ملت کا متبع ہوں۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ ہم پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی، اور تمام لوگوں پر بھی کہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انہیں اس کی طرف بلائیں اور ان کی اس طرف رہنمائی کریں۔ یہ عقیدہ توحید ان کی فطرت میں پیوست ہے اور ان کی جبلت میں شامل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ پھر آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت کی مذمت فرمائی، معبودان باطلہ کی تحقیر اور ضعف کو واضح فرمایا اور کہا۔ ترجمہ: اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا کئی ایک متفرق پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ یعنی وہی اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے۔ اس کا فرمان ہے تم سب سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی دین درست ہے، یعنی سیدھا اور صحیح راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ اس کے واضح ہونے کے باوجود اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس موقع پر انہیں تبلیغ کرنا انتہائی حکمت و کمال کا مظہر ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت جاگزی ہو چکی تھی، لہذا وہ آپ کی بات سننے اور تسلیم کرنے پر آمادہ تھے۔ اس لیے مناسب تھا کہ انہوں نے جو کچھ دریافت کیا انہیں اس سے زیادہ اہم اور زیادہ مفید امر کی طرف توجہ دلائی جاتی۔ پھر جب آپ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے اور ان کی رہنمائی فرما چکے تو فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ساقی ہے، لیکن دوسرا سلیب دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ کہتے ہیں اس سے مراد باورچی ہے۔ تم دونوں جس کے بارے میں استفسار کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی یہ لازماً ہو کر رہے گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہے، اس کا واقع ہونا اور نہ واقع ہونا دونوں ممکن ہیں، جیسے پرندے کے پیر میں پکڑی ہوئی چیز کا گرنا اور نہ گرنا دونوں ممکن ہیں۔ جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور دونوں شخصیتوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جو ان کے خیال میں نجات پانے والا تھا، یعنی ساقی سے کہا، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، یعنی بادشاہ کو میرا معاملہ بتانا اور میرا بغیر جرم کے قید ہونا ذکر کرنا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے کوشش کرنا جائز ہے، اور یہ اللہ رب العالمین پر توکل کے منافی نہیں۔
پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، یعنی شیطان نے چھوٹ جانے والے قیدی کو بلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے جو تاکید کی تھی اس کا ذکر بادشاہ سے کرتا۔ حضرت مجاہد، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہما اور دوسرے متعدد علماء کرام نے یہی فرمایا ہے اور یہی درست ہے۔ اہل کتاب کے ہاں بھی بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اس یوسف نے کئی سال قید خانے ہی میں کاٹے۔ بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے۔ جن حضرات نے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اپنے رب کی یاد بھلا دی، ان کا موقف درست نہیں۔